اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 54 اور 55 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ کہیں دو آدمیوں کی مثال دے کر کہ ایک نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تھا۔ دوسری مثال یہ بیان کی گئی کہ دنیا کی مثال تو اس کھیتی کی طرح ہے، اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برسے اور کھیتی سرسبز و شاداب ہو اور چند ہی عرصہ کے بعد وہ کھیتی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جسے ہم بڑی میٹھی سمجھتے ہیں اور اس کی سرسبزی اور شادابی کے پیچھے دوڑتے ہیں، آخر ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جانی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان میں سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و توقیر یہ بھی بیان فرمائی، اور شیطان جو آپ کا دشمن بنا آپ کی توہین کر کے اس کی ذلت و رسوائی کو بھی بیان کیا گیا۔ اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے مختلف طریقوں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک میں احکامات الہیہ بیان فرمائے تاکہ انسان راہ راست پہ آ جائے، کیونکہ انسانی فطرتیں مختلف ہیں۔ کوئی صرف مثالوں سے سمجھ جاتے ہیں، کوئی صرف نصیحت سے سمجھ جاتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی چیز کا لالچ دیا جائے تو وہ اس سے سمجھ جاتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مار سے سمجھتے ہیں، پیار سے سمجھنے والے نہیں ہوتے، یعنی عذاب سے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائیں، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، راہبری رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے مختلف انسانوں کی طبیعتوں کے مطابق اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے اس کے اندر انسانوں کو سمجھایا، لیکن فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، یہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اپنی ضد پہ آ جائے تو یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کبھی نمرود کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی شداد کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی فرعون کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ابو جہل کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس طرح نضر بن حارث یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک مکے کا سردار تھا، یہ بھی اپنی ضد کا بڑا پکا۔ تو بعض لوگ اپنی ضد کے بڑے پکے ہوتے ہیں، انہیں برائی سے روکنے کی کوشش کریں، وہ ہزار بہانے اور ہزار طریقوں سے اس برائی پہ ڈٹ جاتے ہیں، کبھی اسے اچھائی سمجھ کے پیش کرتے ہیں، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے، اپنے اس برے عمل سے باز نہیں آتے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، آدمی ہر چیز سے بڑھ کر بڑا جھگڑالو ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، پھر اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، پھر اپنے مفادات کے پیچھے نہ چلے، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر ہو جائے اور اپنے گردن جھکا لے۔ اسی میں انسانیت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو اللہ نے ان میں مبعوث فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا
وہ وقت بھی یاد کرو جب تم آپس میں دشمن ہی دشمن تھے، جانوروں کو پانی پلانے پہ تم آپس میں لڑتے تھے اور خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر تمہیں آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ یہ حضور کا میلاد اللہ خود بیان فرماتا ہے، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم آپس میں دشمن ہی دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی۔ ایک وہ لمحہ تھا کہ جانوروں کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے، اور ایک وہ لمحہ بھی آیا کہ خود زخموں سے چورا چور ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور پانی پینے کے لیے جب مانگا جاتا ہے تو ساتھ والے کی آواز آتی ہے العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے، تو اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، کہتے پہلے اس کو پانی پلاؤ، اس کے پاس جاتے ہیں کہتے پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ جذبہ کس نے عطا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ محبتیں کس نے عطا کی؟ اللہ کے اس قرآن نے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، یہ ہدایت تمہارے پاس آ گئی ہے قرآن کی صورت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں۔ اس کے باوجود تو کہیں اور منہ اٹھا کے چلتا ہے، تیری کتنی بڑی بد نصیبی ہے اگر اس قرآن کے پیچھے نہ چلے۔ فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، اور آدمی کو کس چیز نے روکا ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے معافی مانگتے۔ نہ ایمان لاتے ہیں، بے ایمان ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اور جو ایمان لا چکا ہے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے۔ اگلوں کا دستور یعنی جس طرح پہلے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، کہیں پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کہیں ان کی بستیوں کو اٹھا کر اوپر سے نیچے کر دیا جاتا تھا اور تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا، کہیں پانی کے سیلاب آ جاتے تھے، کہیں مینڈکوں اور خون کی صورت میں ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا تم بھی اس انتظار میں ہو، اللہ نے تمہارے لیے اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں، اپنا محبوب تم میں مبعوث فرما کر تمہیں عذاب سے بچا لیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو اور راہ راست پہ آ جاؤ۔ لہذا اس بات کا انتظار نہ کرو، اور یاتیہم العذاب قبلا، یعنی پر ہر قسم کا عذاب آئے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہم کسی کو سمجھانے کے لیے، یہ کلاس میں ایک بچہ نہ پڑھنے والا ہو تو کہتے ہیں جناب تو ڈنڈے سے کے بغیر سیدھے راہ پہ نہیں چلے گا، تجھے مار پڑے گی تو تو سیدھا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی مختلف طریقوں سے بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا انسان تو بھی اب اس انتظار میں ہے، جس طرح قوم لوط پہ عذاب آیا تو تیرے اوپر بھی وہ آئے، جس طرح قوم نوح پہ عذاب آیا تیرے اوپر بھی وہ عذاب آئے، قوم ہود کو جس طرح تباہ و برباد کیا گیا تم اسی انتظار میں ہے۔ اللہ نے تجھے مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا، راہ راست پہ آ، اللہ کا قرآن پڑھ، اللہ کے قرآن نے جو اصول بیان کیے ہیں اس کی پر عمل کر، اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو اور اب دوسروں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان